جب زہریلے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو پھر ان کا اگلا وار دوسروں کی نظر میں تمہاری عزت خراب کر کے تمہیں تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ کو برا ثابت کرنے کا ناٹک ڈرامہ اس لیے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیوں پر شرمندگی محسوس نہ کریں۔ ایک دن ہمیں بھی اسی خاموشی سفر پر نکلنا ہے، تنہا، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنی سے کمتر مت سمجھو، نہ جانے خدا اس کو کون کون سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے گا۔ چھوڑ دے اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ رو پڑے اور کہنے لگے، گناہ گار ہونے کے باوجود رحمتیں برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ اچھا کردار، اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکے۔ عورتوں کی باتوں میں آ کر بھائیوں سے دشمنی مت کرنا، کیونکہ قبرستان لے کر جانے والا آپ کا بھائی ہوگا، عورتیں نہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ جی اپنی رحمت کے سائے سب کو صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں، ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو بڑھنا تھا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو ہوا بہتر ہوا۔ آپ کا یقین ہی آپ کا مقدر ہوتا ہے، جتنا اللہ پر یقین کریں گے اتنا ہی معجزوں کو حقیقت میں پائیں گے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرے جنہیں عزت دینے پر وہ آپ کو خود سے بڑھ کر عزت دیں۔
اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ شکایت کم اور شکریہ زیادہ کرنے سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ کیسے ہو جاتے ہیں لوگ، کبھی اس کے کبھی اس کے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ تعلق باقی رہے نہ رہے، احترام باقی رہنا چاہیے۔